السلام علیکم ناظرین، دنیا ویلوگ کے ساتھ میں ہوں محمد اشفاق۔ ناظرین، الیکشن کے حوالے سے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے علاوہ اپیلوں پر سماعت بھی شروع ہو چکی ہے۔ ایک اہم ڈیولپمنٹ، چند دن پہلے میں نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے کاغذات نامزدگی کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی تھیں جو کہ انتہائی حیران کن تھیں۔ تو آج مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کے کاغذات نامزدگی کی تفصیلات بھی میرے پاس آ چکی ہیں اور بلکہ ان کی کاپیز بھی میرے پاس موجود ہیں۔ تو وہ تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا کہ مریم نواز صاحبہ بھی کتنے پیسوں کی مقروض ہیں، کتنی گاڑیوں کی مالک ہیں، کیا ان کے پاس اس وقت اثاثے موجود ہیں۔ تو یہ ساری تفصیلات بھی میں رکھوں گا آپ کے سامنے۔ مریم نواز نے لاہور کے حلقہ این اے 119 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ ان کے کاغذات نامزدگی ریٹرننگ آفیسر نے منظور کر لیے ہیں۔ اب یہ جو میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ میں کوئی اپنے سے تفصیلات نہیں بتا رہا آپ کو، نہ ایف بی آر سے میں نے اکٹھی کی ہیں۔ یہ وہ تفصیلات ہیں جو مریم نواز نے اپنے کاغذات نامزدگی میں درج کی ہیں اور وہ تمام تفصیلات انہوں نے خود بتائی ہیں۔ تو مریم نواز، میں اب آتا ہوں اس کی طرف کہ انہوں نے کیا تفصیلات بتائی ہیں۔ مریم نواز نے جو تفصیلات بتائی ہیں، انہوں نے مجموعی طور پر اپنے اثاثوں میں لاہور کے مختلف موضوعات جات میں 84 کروڑ 25 لاکھ 84 ہزار روپے سے زائد مالیت کی 1500 کنال اراضی ظاہر کی ہے۔ اور مریم نواز شریف نے اثاثوں میں ایک سال کے دوران 40 لاکھ روپے سے زائد کا اضافہ بھی ظاہر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز کتنی مقروض ہیں اور کس کی مقروض ہے، یہ بھی میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا۔ مریم نواز کے پاس مختلف بینک اکاؤنٹس میں اور کیش کی صورت میں کتنی رقم ہو سکتی ہے، آپ بتائیے؟ کیونکہ ہم تو جو پاکستان تحریک انصاف ہے یا اور جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں، وہ تو یہ کہتے رہے ہیں نا کہ مریم نواز اربوں خربوں روپے کی مالک ہیں، A1 فیلڈ کی مالک ہیں اور فلاں بنگلے بھی ان کے ہیں۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید مریم نواز اربوں روپے کی مالک ہیں اور بہت ان کے اثاثے ہوں گے، لیکن جو اثاثے انہوں نے خود ظاہر کیے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ انتہائی دلچسپ ہیں۔ یعنی مریم نواز کے پاس مختلف بینک اکاؤنٹ اور کیش کی صورت میں 1 کروڑ روپے سے زائد کی رقم موجود ہے۔ 1 کروڑ روپے سے زائد کی رقم صرف کیش جو اس وقت ان ہینڈ مریم نواز کے پاس ہے اور یہ ان کے پاس موجود ہے۔ اچھا، اب اگر ہم آگے چلیں تو مریم نواز کے نام پر کتنی گاڑیاں ہیں؟ اچھا، یہ بھی ایک بہت ہی دلچسپ سوال ہے کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں، انتخابی مہم چلاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، ہوائی جہازوں میں بھی پھرتے ہیں، پرائیویٹ جو جیٹ ہے اس میں بھی پھرتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مریم نواز کے پاس پورے پاکستان میں جو انہوں نے خود بتایا کہ وہ کسی گاڑی کی مالک نہیں ہے، یعنی کوئی گاڑی ان کے اپنے نام پر رجسٹرڈ نہیں ہے۔ اگر وہ ہوائی جہاز میں ٹریول کرتی ہیں، اگر وہ ٹریول کرتی ہیں ہیلی کاپٹر میں، اگر وہ ٹریول کرتی ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں، تو یہ گاڑیاں ان کے نام پر موجود نہیں ہیں۔ ہاں، ان کے شوہر کے نام پر ہو سکتی ہیں، ان کے بچوں کے نام ہو سکتی ہیں، ان کے والد کے نام ہو سکتی ہیں، یہ ضرور ہے، لیکن ان کے اپنے نام پر، یعنی مریم نواز کے اپنے نام پر کوئی گاڑی موجود نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز نے اثاثوں میں 1 کروڑ 22 لاکھ مالیت کے مختلف کمپنیز میں 11 لاکھ 20 ہزار سے زائد شیئر ظاہر کیے۔ یہ میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ مریم نواز نے اثاثوں میں 1 کروڑ 22 لاکھ مالیت کے مختلف کمپنیوں میں 11 لاکھ 20 ہزار شیئر ظاہر کیے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اب کافی زیادہ جو مریم نواز نے جلسوں سے خطاب کیا، انہوں نے اور کالجز یونیورسٹیز سے بھی مریم نواز نے خطاب کیا، سوالات کے جوابات بھی دیتی ہیں۔ تو مریم نواز کی تعلیمی قابلیت کیا ہوگی، کتنا پڑھی لکھی ہیں، تو یہ بھی تفصیل انہوں نے اپنے نومینیشن میں لکھی۔ تو مریم نواز کی جناب تعلیمی قابلیت ہے کہ انہوں نے جو کاغذات نامزدگی میں انہوں نے منشن کیا ہے ایم اے انگلش لٹریچر، مریم نواز نے اپنی تعلیمی قابلیت ظاہر کی ہے۔ اچھا، اب
جو سونا ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے خواتین کی سب سے زیادہ جو جس کی ان کو چاہت ہوتی ہے کہ سونا ان کے پاس زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، تو پھر لوگوں کی نظروں میں اربوں خربوں پتی ایک خاتون جس کو کہا جاتا ہے کہ مریم نواز اربوں پتی خاتون ہیں، ان کے اندرون اور بیرون ملک بہت اثاثے ہیں۔ اور تو میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ مریم نواز کے پاس سونا کتنا ہے، یعنی ان کے پاس اپنے گھر میں اپنی الماری میں کتنا سونا اور کتنے پیسوں کا سونا پڑا ہوا ہے۔ تو جناب مریم نواز شریف کے پاس 17,50,000 روپے مالیت کا سونا ان کے پاس پڑا ہوا ہے، جو انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں ظاہر کیا۔ تو اس حوالے سے انہوں نے یہ چیز جو ہے وہ سامنے رکھی ہے کہ 17,50,000 روپے مالیت کا جو سونا ہے وہ مریم نواز نے ظاہر کیا ہے۔ اور اس حوالے سے ان کے جو آج کل آپ کو پتہ ہے نا سونے کا ریٹ کیا چل رہا ہے، بہرحال یہ تو ان کا ایک موقف ہے، انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں جو حقائق بتائے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ مریم نواز، جو میں نے کہا تھا کہ مریم نواز بھی مقروض ہیں، انہوں نے بھی قرضہ دینا ہے، تو مریم نواز نے جناب اپنے سگے بھائی حسن نواز سے 2,99,00,000 روپے قرض لیا ہے، اور وہ ان کی مقروض ہیں، اور یہ قرض انہوں نے ابھی ادا کرنا ہے۔ یہ بھی انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں شو کیا، یعنی ظاہر کیا ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے یہ بات اپنے نومینیشن میں بتائی ہے کہ وہ اپنے سگے بھائی حسن نواز کی 2,99,00,000 روپے سے زائد کی مقروض بھی ہیں۔ اب جناب مریم نواز، آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں اور شہباز شریف صاحب کی بھتیجی ہیں، تو حمزہ شہباز کی کزن ہے۔ تو ان کو تو سب یہی سوچتے ہوں گے نا کہ مریم نواز کو ٹکٹ بھی مفت میں مل گیا اور سب کچھ پلیٹ میں رکھ کر مل گیا۔ ایسا نہیں ہے جناب، کاغذات نامزدگی میں مریم نواز نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے اپنی سیاسی جماعت کو پارٹی ٹکٹ لینے کے لیے جو 2,00,000 روپے بھی ان کو دیے ہیں، جس طرح عام جو دوسرے ممبرز ہیں اسی طرح سے مریم نواز نے بھی 2,00,000 روپے پارٹی کو ٹکٹ کے لیے دیے ہیں۔ تو یہ بھی جو حقائق ہیں یہ بھی سامنے آئے ہیں، اور یہ جو ساری تفصیلات ہے یہ جناب مریم نواز نے اپنے کاغذات نامزدگی میں ظاہر کی ہے، جو کہ لاہور کے حلقہ NA 119 سے انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا، اور ان کے کاغذات نامزدگی پر کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا۔ لیکن البتہ مریم نواز کے ہی مد مقابل ہیں تحریک انصاف کے امیدوار ندیم شیروانی۔ انہوں نے مریم نواز کے ان تمام جو کاغذات نامزدگی میں اثاثے مریم نواز نے جو ڈکلیئر کیے ہیں، جو آمدن ڈکلیئر کی ہے، اس کو چیلنج کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ مریم نواز نے اپنی آمدن کا ذرائع ظاہر نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز کی جو آمدن ہے ان کے اثاثوں سے مطابقت نہیں رکھتی۔ تو یہ انہوں نے اپیل لاہور ہائی کورٹ کے ایپلیٹ الیکشن ٹریبیونل میں دائر کر دی ہے، جس کی سکروٹنی کرنے کے بعد رجسٹرار آفس مریم نواز کے خلاف اپیل کو سماعت کے لیے مقرر کرے گا۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔